ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ آپ کے سامنے پارہ 28 سورۃ الطلاق کی شروع کی آیتوں کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ ذرا توجہ کے ساتھ آخر تک بیٹھے رہیں، اور بیٹھنے والوں سے درخواست ہے کہ آخر تک رہیں اور اپنے ساتھیوں کو تشکیل کر کے لے کر آئیں، چونکہ یہ سلسلہ تقریباً 2 سالوں سے چل رہا ہے۔ الحمدللہ اس سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہے، تو اس میں خود بھی جڑیں اور اپنے ساتھیوں کو لا کر بٹھانے کی کوشش کریں۔ آن لائن سننا بھی اگرچہ ٹھیک ہے، لیکن آف لائن میں جو برکت ہے وہ آن لائن میں نہیں ہے، اس لیے آف لائن مسجد میں آ کر بھی اس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں۔ سورۃ الطلاق مدنیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الطلاق ہے، مدنی سورت ہے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کر کے مدینے کو جانے کے بعد اترنے والے سوروں میں سے یہ بھی ایک سورہ ہے، اور اس سورے میں 12 آیتیں ہیں، بڑی آیتیں ہیں، اور 2 رکوع ہیں۔ اس سورے کا نام ہے سورۃ الطلاق، طلاق کا سورہ۔ اس سے پہلے بھی یہ بات کئی بار آئی ہے کہ کسی بھی سورے کا جو نام رکھا جاتا ہے، اس سورے میں جو اہم چیز آئی ہوتی ہے اس کو دیکھ کر رکھا جاتا ہے۔ تو اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے زیادہ طلاق کے بارے میں مسائل بتائے ہیں، تو اس لیے اس سورے کا نام ہی کیا کر دیا گیا؟ طلاق رکھ دیا گیا۔ اگرچہ یہاں پر اس سورے میں اور بھی چیزیں ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو نام رکھنا پڑے گا، تو اس لیے زیادہ جو چیز اس میں استعمال ہوئی ہے، جس کا ذکر آیا ہے، وہ ہے طلاق، اس لیے اس کا نام طلاق رکھ دیا گیا۔ جیسے میں مثال دیا تھا اس سے پہلے کہ جیسے ہم کدو کی کھیر بول کے نام رکھتے ہیں، کدو کی کھیر ہے، کدو کی کھیر میں 11 قسم کے آئٹم پڑتے ہیں، لیکن اس میں سے ایک سب سے کم قیمت والا جو ہے وہ ہے کدو۔ وہ 20 روپے کا 40 روپے کا کدو ڈالتے ہیں اور 500-600 روپے کا دودھ لگتا ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود بھی نام کیا ہے؟ کدو کی کھیر۔ حالانکہ دودھ کی کھیر بھی بول سکتے تھے، کھوے کی کھیر بھی بول سکتے تھے، مگر نام رکھا جاتا ہے۔ جو چیز زیادہ اس میں دکھ کر آتی ہے، مشہور ہے، اس کا نام رکھا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورے میں اگرچہ بہت ساری چیزوں کا تذکرہ ہے، مگر زیادہ جو تذکرہ ہے وہ طلاق کا ہے، اس لیے اس سورے کا نام کیا رکھا گیا؟ سورۃ الطلاق۔ اس سورے کا دوسرا نام بھی ہے سورۃ النساء الصغریٰ، چھوٹا سورہ نساء۔ چوتھے پارے میں ایک سورہ ہے جس کا نام ہے سورۃ النساء۔ نساء کے معنی عورتیں، سورۃ النساء کے معنی عورتوں کا سورہ۔ چونکہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ زیادہ عورتوں کے بارے میں مسئلے بتائے ہیں، اس لیے اس سورے کا نام کیا رکھ دیے؟ عورتوں کا سورہ۔ تو یہ طلاق وغیرہ کا مسئلہ، اسی طرح اس میں دودھ پلانے کا مسئلہ اور رجعت کا، عدت وغیرہ کا، یہ جو کچھ مسئلہ ہے یہ عورتوں سے متعلق ہے، تو اس لیے اس سورے کا اور ایک نام ہے سورۃ النساء الصغریٰ، چھوٹا سورہ نساء۔
یہ جو سورہ ہے سورۃ التغابن کے بعد آیا ہے. اس سے پہلے والا جو سورہ تھا سورۃ التغابن. سورۃ التغابن میں اللہ تعالی دو باتوں کا تذکرہ کیے تھے. پہلے رکوع میں یہ اللہ تعالیٰ بتائے تھے کہ آدمی جو اللہ سے دور ہوتا ہے اور نقصان اٹھاتا ہے وہ کفر کی وجہ سے. کفر کی وجہ سے تو اللہ سے آدمی مکمل طور سے دور ہو جاتا ہے اور بڑا نقصان اٹھاتا ہے. دوسرا نقصان جو آدمی اٹھاتا ہے وہ مال اولاد بیوی بچے وغیرہ میں مشغول ہو کر ان کا حق ادا کرنے میں اتنا زیادہ اپنے آپ کو لگا لیتا ہے کہ اللہ کے احکام کو چھوڑ دیتا ہے. تو اسی سلسلے میں ایک بات یہ بھی آئی تھی پچھلے سورے کے دوسرے رکوع میں کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارے مال تمہارے اولاد جو ہے آزمائش ہیں. اور ایک جگہ اللہ فرمائے ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، کہ تمہاری بیویاں اور تمہارے اولاد تمہارے لیے دشمن ہیں. تو دشمن کا مطلب کیا ان کو مار دینا ہے؟ نہیں، بلکہ ان کو سمجھانا ہے، نصیحت کرنا ہے. اگر تمہاری بیویاں تم کو کسی دین کے کام سے روکتی ہیں تو ان کو سمجھانا ہے. فرض سے اگر روکتی ہیں تو سمجھانا ہے. حرام کام کرنے کا حکم دیتی ہیں تو ان کو سمجھانا ہے، مارنا توڑنا نہیں ہے. لیکن بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی نافرمان ہوتی ہے، شوہر کی بات نہیں مانتی. ایک تو ہے شوہر کی بات ماننے کا مطلب کہ شوہر کھانا لاؤ والا نہیں لائی. ایک مطلب یہ ہے کہ شوہر فرض کام کرنے کا حکم دینا نہیں مان رہی، نماز پڑھو بولتا نہیں پڑھ رہی، روزے رکھو بولتا نہیں رکھ رہی، الٹا سود کا جو ہے حکم دے رہی ہے یا غلط کاموں کا حکم دے رہی ہے. تو ایسی بیوی کو کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ نے پچھلے سورے کے آخر میں بتایا تھا کہ ان کو سمجھاؤ، نصیحت کرو، ان کے ساتھ معافی کا جو ہے بخشش کا درگزر کا معاملہ کرو. وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یہ اللہ تعالیٰ بتائے تھے. مگر ہر مرتبہ بات یہاں پر آ کر نہیں رکتی. کبھی میاں بیوی کا جھگڑا اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ بات بہت آگے بڑھ جاتی ہے. اس کو سورہ نساء میں 5ویں پارے کے تیسرے رکوع کے شروع میں اللہ تعالیٰ جو ہے فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن. اللہ فرماتے ہیں کہ جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں ڈر ہو، جو عورتیں نافرمان بن جائیں، فعظوهن، پہلے تو ان کو نصیحت کرو، وہجروهن فی المضاجع، ان کا بستر الگ کر دو، وضربوهن، ان کو ہلکی مار مارو. اگر وہ سدھر جائیں تو پھر چھوڑ دو، اور اگر یہاں سے نہیں سدھرتی ہیں وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. اگر نصیحت سے نہیں سنبھل رہی ہے، بستر الگ کر دینے سے بھی بیوی کی عقل ٹھکانے پہ نہیں آ رہی ہے، اور ہلکی پھلکی مارنے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں رہی ہے، تو اب کیا کرنا ہے؟ بیوی کی طرف سے ایک ذمہ دار، شوہر کی طرف سے ایک ذمہ دار، دونوں بیٹھیں، دونوں ذمہ دار ادھر بیوی کا ادھر شوہر کا معاملہ سنیں کہ کیا مسئلہ ہے دونوں کا آپس میں. اس کو سننے کے بعد کس کی غلطی ہے، کون زیادتی کر رہا ہے، کون مظلوم ہے، اس کو دبائے، مظلوم کا حق دلائے، ظالم کو دبانے کی کوشش کرے. یہ آخری چوتھا مرحلہ ہے، نصیحت، بستر الگ کرنا، اور پھر اس کو ہلکی پھلکی مارنا. مارنے کا مطلب ایسا نہیں کہ بدن پر نشان بیٹھ جائیں. آج کل کے کچھ جانور قسم کے شوہر ایسے کام کرتے ہیں، یہ بالکل کسی قسم میں جائز نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں رکھنا ہے تو چھوڑ دو. مارنے کا، کسی کی بیٹی کو مارنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. آپ بھی کسی کے باپ بنیں گے، کسی بیٹی کے باپ بنیں گے. آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر ایسا کوئی کرے تو آپ برداشت کریں گے؟ نہیں کرتے. آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ کو آپ کے باپ اگر آپ کے سامنے ایسا مارے تو کیا تمہارا دل گوارا کرے گا؟ تو تم جس کی بیٹی کو مار رہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. تو اس لیے یہ غلط طریقہ جو عام آج کل ہے، لوگ پی کر آ کے مارتے ہیں، باہر کا غصہ لا کر اپنی بیویوں پر جو دکھاتے ہیں، یہ غلط ہے. بہرحال یہ 4 سٹیپ ہیں بیوی کو سمجھانے کے: نصیحت کرنا، بستر الگ کر دینا. بستر الگ کرنے کا مطلب روم بدلنا نہیں ہے. بستر پر اگر پلنگ پہ سو رہے تھے تو آپ یا تو بیوی کو نیچے سلاؤ یا خود نیچے سو جاؤ، کیونکہ ایسا کرنے سے جو ہے دن میں چاہے کتنا بھی جھگڑا ہو، رات میں میاں بیوی اگر مل کر سو جائے تو سارا جھگڑا ختم ہو جاتا. لیکن رات میں بھی اگر شوہر اپنی بیوی سے الگ رہتا ہے تو یہ بیوی پر بہت بھاری گزرتا. تو اس لیے
یہ دوسری سزا ہے. اگر یہ بھی کام نہیں آ رہی تب بھی وہ نے جو ہے فون دیکھ لیتے سو جا رہی, تیری ضرورت نہیں میرے کو بول کے. تو ایسا اگر مسئلہ ہے تو تیسرا سٹیپ کیا کرنا ہے, ہلکی پھلکی مار مارنا ہے, کیونکہ مار سے بہت ساری عورتیں سدھر جاتی ہیں. کہ بھئی ایک واقعہ ہے, مشہور واقعہ, کہ ایک آدمی کی شادی ہوئی اور بیوی کے ساتھ پہلی رات جو ہے اپنے کمرے میں آیا, اچانک سے ایک بلی آڑ آ گئی. تو یہ بیچارہ بڑا غصے والا تھا, بیوی جو بلی کو ایک کھینچ کے مارا. اب وہ مار ایسا تھا کہ بیوی زندگی بھر کے لیے سدھر گئی. کیا بول کے, بھائی یہ بڑا غصے والا ہے نے, بلی آ رہا ہے تو بلی کو مار ڈالا, میں کیا تو کری تو میرے کو پڑتی بول کو. تو اس کی بیوی بالکل فرما بردار بن گئی. ٹھیک ہے, اب اس کی بیوی کی فرما برداری کو دیکھ کر اس کا دوست جس کی شادی ہوئی تھی اور شادی ہونے والی تھی, انہیں اپنے دوست سے پوچھا بیوی کو کنٹرول میں رکھنا بول تو کیا کرنا بول کے. انہیں بولا ایسا ایسا ہوا تھا واقعہ, ایک مار بلی کو پڑتے میری بیوی سدھر گئی, مار بلی کو پڑا لیکن بیوی سدھر گئی بول کے. تو اب انہیں کیا کرا, زبردستی بلی لا کے رکھ لیا, پہلے سے چھونا بول کے بلی لا کے رکھ لیا, اور بلی آ رہا نہیں ہے تو بھی جا کے مارا اس کو. ہر بیوی ایک طریقے کی نہیں ہوتی, بعض کالی ماتا بھی ہوتی ہے, تو وہ بڑی خطرناک تھی بیوی. انہیں ایک لات دھر کے ماری, مونے سے جانور کو مارتا ہے. تو مسئلہ وہاں ریورس ہو گیا, بجائے بیوی اس کے کنٹرول میں آنے کے یہ بیوی کے کنٹرول میں چلا گیا. تو اس لیے نقل کرنے کے لیے عقل چاہیے. تو بہرحال تو تیسرا طریقہ تھا ہلکی پھلکی مار. اس کے لیے ان کچھ مارنا ضروری نہیں تھا, زور سے پکار دیے یا ہلکا پھلکا مار دیے تو بھی کام کیا ہوتا, نکل جاتا. مدرسے میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا کہ ایک بچہ بہت نرم نازک رہتا یا پھر بڑے باپ کی اولاد رہتا, اسے مارے تو پھر مسئلہ بگڑتا, مگر اسے چھوڑ ڈالے تو بگڑ جاتا. اس لیے استاد غصے میں جا کے بازو والے کو مارتا. اب انہیں سوچتا کہ میرے کو پڑھتا تو ہمارا میری کیا حالت ہوتی تھی, یہ سوچ کو سدھر جاتا انہیں. ایسے بہت ساروں کو ہم سدھاریں. تو یہ بہرحال تیسرا طریقہ ہے جس میں آدمی کو جو ہے بیوی کو سدھارنے کا موقع ہے. یہ بھی کام نہیں آیا. اب چوتھا طریقہ ہے کہ ادھر سے کوئی ذمہ دار آئے ادھر سے کوئی ذمہ دار آئے, دو بڑے اتنا بیٹھ کے کیا کرنا, فیصلہ کرنا کہ ہماری بچی کی کیا غلطی ہے, تمہارے بچے کی کیا غلطی ہے, کون ظلم کر رہے ہیں, ملانے کی صلح کرنے کی پوری کوشش کرنا, توڑانے کے واسطے نہیں بیٹھنا. اگر معاملہ اتنا بگڑ گیا کہ اب طلاق پر ہی دونوں کو راحت ملنے والی ہے, اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے, تو پھر اب آخری درجہ ہے اس کو یہاں لا ذکر کر. سمجھ میں آیا پچھلے سورہ سے تعلق؟ تو اس طریقے سے جو ہے پچھلے والے سورہ کا اس سورہ سے تعلق ہے, اور یہ ہے سورۃ الطلاق, مدنی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی, اے نبی, اذا جب, طلقتم تم طلاق دو, النساء عورتوں کو. یا ایھا النبی, اے نبی, اذا طلقتم جب تم طلاق دو, النساء عورتوں کو. تو کیسے طلاق دینا ہے, فطلقوہن تو ان کو طلاق دو, لعدتہن ان کی عدت کے وقت, ان کی عدت سے پہلے, یعنی پاکی کی حالت میں. وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ اور عدت کو گنو, عدت کو گنو. وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو, ربکم جو تمہارا رب ہے, اور اس اللہ سے جو ڈرو جو تمہارا رب ہے. لا تخرجوہن تم نہ نکالو ان عورتوں کو جن کو تم طلاق دے دیے. لا تخرجوہن تم نہ نکالو ان عورتوں کو یعنی جن کو طلاق دے دیے. من بیوتہن ان کے گھروں سے, ان عورتوں کو طلاق دی ہوئی عورتوں کو ان کے گھروں سے, یعنی ان کا گھر مطلب جس شوہر کے گھر میں وہ رہتی تھی, شوہر کا گھر بھی ان کا گھر ہی ہے. ارے ماں باپ کے گھر سے جب آ گئی شوہر کے گھر کو تو شوہر کا گھر ہی کیا ہوتا, بیوی کا گھر ہوتا. تو ان کو ان کے گھروں سے یعنی شوہر کے گھر سے نہ نکالو. ولا یخرجن اور نہ وہ خود نکلیں, نہ شوہر کو نکالنے کا اختیار ہے نہ خود عورت اپنی طرف سے نکل کر جائے. الا مگر, ان یاتینا مگر یہ کہ وہ لے آئیں, بفاحشۃ مبینہ کھلی بدکاری کو, کھلی جو ہے فحش کام کو لے آئیں, یعنی کوئی کھلا غلط کام کر دیں تب جو ہے نکلنے کا اختیار ہے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ اور یہ اللہ کی حدیں ہیں, اللہ کی باؤنڈری ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو کوئی اللہ کی باؤنڈریوں کو پار کرتا ہے,
اللہ کی حد کو پار کرتا ہے فقد ظلم نفسہ تو اس نے اپنے آپ پر ظلم کیا, اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا. فقد ظلم نفسہ تو اس نے اپنا ظلم کیا. لا تدری وہ عورت نہیں جانتی ہے یا تو طلاق دینے والا آدمی نہیں جانتا ہے, لعل اللہ شاید اللہ یحدث پیدا کرے گا بعد ذالک اس کے بعد امرا کوئی صورت, شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی صورت پیدا کریں گے. یہ بات تو یا طلاق دینے والا نہیں جانتا یا وہ عورت طلاق جس کو ملی ہے وہ نہیں جانتی. یہ پہلی آیت ہے. اس آیت کا ترجمہ اور آپ کے سامنے آ گیا ہے. ترجمے کو سمجھنے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ طلاق کیا چیز ہے, نکاح کیا چیز ہے, اس کا اسلام میں کیا اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے, وہ آپ کو جاننا ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں. ایک وہ ہے جو خدا کو مانتے ہیں, چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں, یسوع کو مانتے ہوں, رام کو مانتے ہوں, کسی کو بھی مانتے ہوں, خدا کا اقرار کرتے ہیں, یہ مانتے ہیں کہ دنیا کو کوئی چلانے والا ہے. اور کچھ دہریے ہیں جو اللہ کا تصور نہیں رکھتے, ان کے نزدیک دنیا خود بخود وجود میں آ گئی, ایک ایکسیڈنٹ تھا, دنیا اپنے آپ وجود میں آ گئی, اسے کوئی کریٹر نہیں ہے, اس کا کوئی کریٹر نہیں ہے, اپنے آپ وجود میں آ گئی. تو یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں. ظاہر بات ہے یہ دوسری قسم کے لوگ دنیا میں اتنے بھی نہیں ملیں گے جتنے آٹے میں دانے ملتے ہیں. کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں, کوئی اوقات نہیں, ان کی کوئی دلیل نہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں. ان لوگوں کے نزدیک شادی طلاق اس کا کوئی تصور نہیں. ان کے نزدیک یعنی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے, خدا کا کوئی تصور نہیں, چاہے وہ کسی بھی مذہب کو ماننے والا ہو, کوئی مذہب نہیں مانتے, کسی مذہب پر بلیو نہیں کرتے, تو ایسے لوگوں کے نزدیک نکاح کرنا ایسا ہے جیسے خرید و فروخت کرنا. جیسے آپ کوئی چیز دکان میں جا کر لے رہے ہیں تو پیسے دیے, لے لیے, اب اگر کوئی پسند نہیں آ رہی تو واپس کر دیے. تو اس میں کوئی رسم رواج اور کوئی مجلس دعوت کوئی قانون کچھ بھی نہیں, پسند آیا لو, نہیں تو چھوڑ ڈالو. یہ معاملہ ہے ان لوگوں کے نزدیک کہ جس سے تم نکاح جس کو تم لینا چاہ رہی اپنی ضرورت کے لیے, جسمانی ضرورت کے لیے لے لو, اور جسے چھوڑنا چاہ رہے ہیں چھوڑ دو. نہ لینے کا کوئی اصول نہ چھوڑنے کا کوئی اصول. یہ تو بالکل جانوروں جیسی زندگی گزارنے والے ہیں, ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے. باقی جو دنیا کا 99% حصہ ہے جو گاڈ پر بلیو کرتا ہے, خدا کو مانتا ہے, چاہے وہ اللہ کو مانتے ہوں چاہے کسی اور مذہب کو مانتے ہوں, عیسائی ہوں, یہودی ہوں, ہندو ہوں, کسی بھی مذہب کو ماننے والے ہوں, ان سب کے نزدیک شادی ایک اچھی چیز ہے اور ایک اہمیت والی چیز ہے. خرید و فروخت کی طرح اس کی حیثیت نہیں ہے, یعنی بالکل جیسے کوئی چیز خریدے بیچ دیے, خالی اتنی حیثیت اس کی نہیں ہے, بلکہ اس کا ایک مقام ہے. چنانچہ ہر مذہب میں چاہے وہ مذہب کتنا ہی بدل چکا ہو, جیسے عیسائی مذہب ہو, یہودی مذہب ہو, بہت ساری اس کے اندر تبدیلیاں آئیں, لیکن ان سب تبدیلیوں کے باوجود ان کے نزدیک بھی شادی کا ایک تصور ہے اور اس کے کچھ اصول و ضوابط ہیں. یہ کرنے سے شادی ہوتی ہے, ایسا کرنے سے شادی سے نکل جاتے ہیں, یہ تصور ان کے نزدیک ہے. اور کچھ مذہب ایسے ہیں جن کے نزدیک شادی کرنے کا تو طریقہ ہے, لیکن شادی ہو جانے کے بعد اب بیوی کو اپنے نکاح سے نکال نہیں سکتے. ایک بار گلے پڑ گئے تو ختم, اب نکالنے کا کوئی راستہ نہیں. تو ایسا بھی مذہب دنیا میں ہے, اور ظاہر بات ہے کہ یہ بہت بڑی پریشانی کی چیز ہے. اگر کسی کی میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی ہے, شوہر غلط ہے یا بیوی غلط ہے, تو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ایک بار شادی کر لیں اب ختم, نکاح ختم ہو ہی نہیں سکتا, تو اس سے ظاہر بات ہے قتل و غارت گیری ہوگی, لڑائیاں فسادات ہوں گے. تو اس لیے اسلام نے اس کے لیے اصول و ضوابط متعین کیے. ہر مذہب اس کے بارے میں کوئی نہ کوئی اصول اور ضابطہ متعین کرتا ہے, لیکن سب سے زیادہ اصول و ضوابط اس بارے میں اگر کسی کے ہیں تو وہ صرف قرآن اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں. تو یہ اسلام کا اصول ہے کہ نکاح صرف کرایہ پر لینے کی چیز کی طرح نہیں ہے, کوئی چیز خریدے بیچے ویسا نہیں ہے, پلاٹ پسند نہیں لے لیے, نہیں پسند نہیں دے دیے, ایسا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ خرید و فروخت سے بڑھ کر ایک عبادت کی حیثیت ہے. اس کی حیثیت کیسی ہے؟ ایک عبادت کی ہے. چنانچہ فتاوی شامی ایک بڑی کتاب ہے فتوے کی, اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو جنت سے آئی اور جنت میں جائیں گی. دو عبادتیں ایسی ہیں جو جنت سے آئی اور
جنت میں جائیں گی. ان میں ایک عبادت تو ایمان ہے جو جنت میں بھی تھا, حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ پر لایا تھا, اور واپس جانے کے بعد بھی لوگ کیا کریں گے, اللہ پر ایمان لائیں گے. نماز تو نہیں ہے, روزہ تو نہیں ہے جنت میں, لیکن ایمان تو ہے نا, ایمان تو وہاں پر بھی ہے. ایمان جنت سے آیا تھا, واپس جنت میں جائے گا. اور دوسری چیز جو ہے نکاح, اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا سے نکاح کرایا تھا جنت میں, تو یہ نکاح جنت میں ہوا تھا, اور واپس انشاءاللہ جب ہم مر کر جنت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری دنیاوی عورتوں سے ہمارا نکاح کرائیں گے, اور حوروں سے بھی جو اللہ تعالیٰ نکاح کرائیں گے. تو نکاح بھی ایک ایسی عبادت ہے جو جنت سے آئی اور جنت میں واپس جائے گی. اس کے علاوہ نماز جنت میں نہیں تھی, نہ جنت میں رہے گی. حج نہ جنت میں پہلے تھا, نہ جنت میں بعد میں رہے گا. تو بہرحال ایک ایک عبادت کی خصوصیت ہوتی ہے. تو اسلام میں نکاح صرف ایک معاملہ نہیں ہے, بلکہ اس سے بڑھ کر ایک عبادت ہے. عبادت کا اس کا جو ہے تصور ہے. اس لیے قرآن و حدیث میں اس کے بارے میں بہت سارے اصول اور ضوابط بیان کیے گئے ہیں. جو عائلی مسائل ہیں, خاندانی جو مسائل ہیں, یا معاشرے میں جو لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں, جیسے بزنس کا تعلق ایک آدمی کا دوسرے آدمی سے ہوتا ہے, اسی طرح کوئی چیز کرایہ پر دینا, یہ چیزوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا. تجارت کے بارے میں بھی, کرایہ وغیرہ کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بتائے ہیں, مگر تجارت وغیرہ کے صرف پوائنٹس, مین اصول اللہ تعالیٰ بتائے ہیں. ان کی جو نچلی باتیں, شاخیں ہیں, اس کی ڈیٹیل میں اللہ تعالیٰ نہیں گئے. لیکن نکاح اور طلاق ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بیان کیا, تفصیل سے بیان کیا. نکاح کی بھی پوری تفصیل کی اللہ تعالیٰ نے, اور نکاح سے نکلنے کی جو صورت ہے طلاق, اس کی بھی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ نکاح ہی وہ چیز ہے. نکاح کے معنی جوڑنا, عربی میں نکاح کے معنی جوڑنا. تو چونکہ نکاح سے دو خاندان جڑتے ہیں, ایک مرد ایک عورت سے جڑتا ہے, ایک خاندان دوسرے خاندان سے جڑتا ہے, تو اس لیے نکاح کو کیا بولتے ہیں, نکاح بولتے ہیں. تو یہ اتنی بڑی اہمیت والی چیز ہے. اگر یہ درست ہو تو خاندان سدھر جاتے ہیں, اور اگر اس کے اندر ذرا برابر درار آتا ہے, تھوڑی بھی اس میں کمی بیشی آتی ہے, تو پھر نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں, نسلیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اتنی اہمیت کے ساتھ اس کو بیان کیا, تو ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو کتنا امپورٹنٹ سمجھ رہے ہیں, جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. لیکن اس سلسلے میں ہماری غفلت کو ذرا اندازہ کریے. شادی سے پہلے ہر چیز کا انتظام کیا جاتا ہے, سوائے اس کے کہ دولہے کو نکاح کے مسائل بتائے جائیں, دلہن کو نکاح کے مسائل بتائیں. کوئی دولہا شادی سے پہلے اپنے حق جاننا نہیں چاہتا, کوئی دلہن شادی سے پہلے اپنے حق جاننا نہیں چاہتی. کوئی کسی عالم کے پاس آتا نہیں, کسی سے وقت لیتے نہیں. ہر بیکار کام کے لیے ان کے پاس وقت ہے. شادی کا کارڈ چننے کے لیے خود جائیں گے, 1 سے 4 کارڈ دیکھیں گے, بحث کریں گے کیا لکھانا, کیسا لکھانا. 1 سے 4 فنکشن ہال دیکھیں گے, ہر باریک چھوٹی چیز کو سامنے رکھیں گے. گھر کی نوکرانی تک کو جو ہے خوش کرنے کی, دھوبی تک کو خوش کرنے کی کوشش کریں گے. اگر ان کے نزدیک خوش کرنا نہیں ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا نہیں ہے. وہ جاننا نہیں چاہتے کہ نکاح کیا چیز ہے. بس ایک جگہ منگنی ہوئی, ایک جگہ رشتہ دیکھنے کا کیا اصول ہے. آج رشتہ دیکھنے کے لیے شوہر کے علاوہ جو لڑکا ہے, اس کے علاوہ پورا خاندان جا کر لڑکی کو دیکھتا ہے. کیا یہ جائز ہے؟ ارے بھائی, جو شادی کر لینے والا ہے اس کو نہیں, بلکہ اس کا بھائی جا رہا, اس کے پورے خاندان والے جا رہے ہیں. ان سب کو پسند نہیں تو بعد میں نہیں جا کے دیکھنے آتے. تو اس کی ہونے والی بیوی کو سب لوگ دیکھ رہے ہیں بھائی جا کے. یہ کیا بے پردگی نہیں ہے؟ تو یہ نکاح میں دکھانے سے لے کر شادی تک. شادی میں دیکھیے, شادی میں ایسی ویڈیوگرافی ہوتی ہے, اللہ معاف فرمائے, بے شرم بے غیرت شوہر ہوتا ہے جو شادی کے اندر ویڈیوگرافی کراتا ہے. آپ کی بیوی کو آپ اتنا ڈیٹیل سے نہیں دیکھتے جتنا کیمرہ مین دیکھتا ہے. کیمرہ مین جو ہے پاؤں سے زوم کر کے دکھاتا ہے, اس کے ہونٹوں پر زوم کرتا ہے, اس کی آنکھوں پر زوم کرتا ہے. آپ کی بیوی کو آپ کے دیکھنے سے پہلے وہ دیکھتا ہے اور ساری دنیا کو دکھاتا ہے. اس سے بے شرم شوہر کوئی دنیا میں نہیں ہو سکتا. تو جس عورت کا نام نکاح کے اندر, نکاح کے کارڈ میں نہیں لکھا جاتا, نکاح کے کارڈ میں کیا لکھاتے ہیں, دخترین ایک اختر. بچے کا نام رہتا عبداللہ عبد الرحمن بول کے, بچی کا نام نہیں ہے, کیا لکھاتے ہیں,
دختر نیک اختر, اچھے نصیب والے کی بیٹی. کئی کو نام نہیں لکھا ہے. عورت کا نام بھی پردہ ہے, عورت کا نام بھی پردہ ہے. شادی کے کارڈ میں پردے کا اتنا اہتمام کہ عورت کا نام لکھانا پسند نہیں ہے, اور نکاح کے دن اسی دختر نیک اختر کو پوری دنیا کے سامنے جو ہے کھڑا کیا جاتا ہے کہ دیکھو میری بیوی ہے, اس کے ہاتھ ایسے ہیں, اس کا چہرہ ایسا ہے, اس کا پیٹ, اس کی پیٹھ ایسی ہے, ایسا دکھاتے ہیں. اللہ معاف فرمائے, وہ ساس سسرے بھی بے شرم ہیں جو اپنی بہو کو ایسا دکھاتے ہیں, وہ ماں باپ بھی بے شرم ہیں جو اپنی بیٹی کا ایسا ننگا ناچ کراتے ہیں. تو نہ ہم کو منگنی کے اصول معلوم ہے, نہ نکاح کرنے کے اصول معلوم ہے, کچھ نہیں معلوم, بس نکاح کر لیے. تو میرے بھائیوں, ایک ڈرائیونگ, آپ کار چلانے سے پہلے, گاڑی چلانے سے پہلے قانون ہے کہ آپ کو کار چلانا ہو تو پہلے لائسنس حاصل کرنا ہے. آپ ٹریننگ لیں گے, مہینہ, 1.5 مہینہ, 2 مہینے جا کے جو ڈرائیونگ اسکول میں کار چلانا سیکھیں گے, ٹرائل مار کے دکھائیں گے, ایگزام دیں گے, پاس ہونے پر آپ کو جو ہے لائسنس ملے گا, پھر آپ کو چلانے کی اجازت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سیکھے بغیر روڈ پر جائیں گے, آپ کی غلط ڈرائیونگ سے کسی کی جان جا سکتی ہے. اللہ اکبر, بغیر مسائل جانے کے شوہر شادی کر لیتا ہے, بچی شادی کر لیتی ہے, کوئی مسئلہ نہیں معلوم, کوئی حق نہیں معلوم, بغیر مسئلہ معلوم کرے کہ شادی کرے, ابھی نکاح میں ہی ہے, فنکشن ہال میں موجود ہے, ابھی طلاق کا مسئلہ پیش آ رہا ہے. کتنے نکاح ایسے ہیں جہاں پر مہینہ نہیں گزرا نکاح ٹوٹ گئے, 2 مہینے نہیں گزرے نکاح ٹوٹ گئے, ہاتھوں کی مہندی نہیں دھلی نکاح ٹوٹ گئے. کیوں ایسے جو ہے طلاق کے واقعات پیش آ رہے ہیں؟ کیوں ایسے لڑائیاں جھگڑے پیش آ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ڈرائیونگ سے پہلے ڈرائیونگ کے اصول نہیں بتائے گئے, ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد بتایا جا رہا ہے ایسا نہیں چلانا تھا. بلکہ یہ بیوقوف ہے جو ایکسیڈنٹ کرنے کے بعد اصول بتاتا ہے. پہلے اصول بتانا تھا, ڈرائیونگ سکھانا تھا, پھر جا کے کار دینا تھا. اسی طریقے سے پہلے شوہر کو, الحمدللہ بہت سارے شہر ایسے ہیں, میل وشارم جہاں پر میں پڑھ کے آیا ہوں, وہاں پر ہر ہفتے میں 2 دن ایسے طے ہیں جس میں اس پورے ہفتے میں جن جن لوگوں کا نکاح ہوتا ہے, مردوں کو ایک طرف بٹھایا جاتا ہے, عورتوں کو ایک طرف بٹھایا جاتا ہے, اور علماء آ کر بیان کرتے ہیں اور سمجھاتے ہیں کہ شوہر کا کیا حق ہے, بیوی کا کیا حق ہے, آپس میں اگر خدا نخواستہ کچھ انبن ہو جائے تو کس طریقے سے لے کر چلنا ہے, یہ ان کو سمجھاتے ہیں. سمجھانے کے بعد جو ہے ان کے نکاح کا مسئلہ آتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ وہاں پر برکت دے رہے ہیں نکاحوں کے اندر. لیکن آج ہمارے پاس نکاح کی اہمیت ہی نہیں ہے. میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ اللہ طلاق کے مسئلے پر ایک باقاعدہ سورہ اتارا, عورتوں کے مسئلے پر اللہ تعالیٰ قرآن کریم کا بڑا سورہ اتارا. کس اہمیت کی وجہ سے کہ دنیا میں انسانوں کو اگر خوشحالی کی زندگی گزارنا ہے, خاندانوں میں محبت رہنا ہے, تو میاں بیوی کا محبت سے رہنا ضروری ہے. اگر یہ دونوں محبت سے رہیں گے پورا خاندان سکون سے رہے گا. ان میں اگر جھگڑے آتے ہیں تو نمازیوں کی نمازیں بیکار, اچھے اچھے خاندان والے, اچھے اچھے دیندار لوگ بھی جو ہے مسائل نہ جاننے کی وجہ سے ایسے لڑتے ہیں جیسے جانور لڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے سورے اتارے تھے تاکہ لوگوں کی درمیان جو ہے زندگیوں میں سکون آئے, لیکن ہم کو جاننے کا وقت ہی نہیں ہے. ہمارے پاس فضول کام کے لیے, فضول رسموں کے لیے وقت ہے, لیکن نکاح کے مسائل جاننے کے لیے وقت نہیں ہے. تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے بڑی اہمیت کے ساتھ نکاح کی اہمیت کو بتا رہے ہیں, اور طلاق کے مسئلے کو کتنا نازک مسئلہ ہے اس کی قسمیں بتا رہے ہیں, اور طلاق کب دینی چاہیے, کیسی طلاق دینی چاہیے, اور کس عورت کو طلاق ملے تو کس طریقے کا اس کا حکم ہے, سب اللہ تعالیٰ جو ہے وضاحت کے ساتھ بتا رہے ہیں. یہ جاننا ہر شادی کرنے والے مرد پر ضروری ہے. اگر شادی سے پہلے نہیں جانے تو کوئی مسئلہ نہیں, اب کم از کم جان لو, اب جان لو, ایک دوسرے کا حق ادا کرنے کی کوشش کرو. حقوق ادا کرنے کی ذمہ داری ہے, حقوق پوچھنے کی ذمہ داری نہیں ہے. آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا کہ سلام کرو, یہ نہیں کہیں فرمایا اللہ تعالیٰ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سلام کا جواب طلب کرو. کہیں ہے حدیث میں سلام کرو آگے بڑھ کر یہ ہے, لیکن سلام کا جواب مانگو بلکہ ہے نہیں ہے. آج ہماری خرابی یہ ہے کہ ہم دوسروں کے حقوق ادا کرتے نہیں, اپنے حق کا مطالبہ کرتے ہیں. ساس ہے, بہو کو کبھی آگے بڑھ کے سلام نہیں کرتی اور شکایت ہی کرتی کہ بہو ایک بار بھی سلام نہیں کری. تو تمہارا منہ پڑ گیا تھا, تمہیں سلام کرنا تھا, ثواب تمہارے کو ضرورت نہیں ہے, تمہیں بھی تو سلام کر سکتے نا. چھوٹے بڑے کو سلام نہیں کرے تو بڑے خود آگے بڑھ کے سلام کر لے.
یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اصول ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سمجھا ہے کہ بچے کیا کریں, بڑوں کو سلام کریں, لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے انس رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم رہے, 10 سال میں انہوں نے کوشش کی کہ نبی کو بڑھ کر میں آگے بڑھ کر سلام کروں, لیکن کبھی موقع نہیں آیا. خود نبی نے بڑھ کر ان کو سلام کیا. کبھی دروازے کے پیچھے چھپ جاتے کہ نبی مجھے نہ دیکھیں, میں خود آگے بڑھ کر سلام کروں, لیکن نبی پہلے ان کو سلام کرتے تھے. تو نبی کی تعلیم تھی اور نبی کا عمل ایسا تھا. تو یہ آج ہمارے معاشرے کے اندر حقوق نہ جاننے کی وجہ سے, احکام کو نہ جاننے کی وجہ سے, اللہ معاف فرمائے, اتنی حالت بری ہے, اتنی حالت بری ہے, سن کر جو ہے دل تڑپتا ہے, رونا آتا ہے کہ امت کی کیا حالت ہوگی. حرام رشتوں کے ساتھ لوگ جو ہیں نسلیں پیدا کر رہے ہیں. نکاح حرام ہے, طلاق 15 بار طلاق دے دیا بے شرم, اور طلاق دینے کے بعد اسی بیوی کے ساتھ زندگی گزار رہا. ایسے کئیوں واقعات ہیں. دیندار مانے جاتے ہیں اور غصے میں کب دل بولا جب غصے میں طلاق, کب دل بولا جب غصے میں طلاق, کوئی معلوم ہی نہیں طلاق کیا چیز ہے بول کے. طلاق دے رہے پھر بیوی کو رکھ لے رہے ہیں, طلاق دے رہے پھر بیوی کو رکھ لے رہے ہیں. اللہ اکبر. طلاق 3 طلاق ہو گئی یا طلاق بائن پڑ گئی, طلاق مغلظہ ہو گئی, اس کے بعد بیوی کے ساتھ سونا تو دور کی بات, اسے دیکھنا بھی حرام ہے, اسے دیکھنا بھی حرام ہے. طلاق ہو جانے کے بعد جب نکاح ختم ہو جائے اس کے بعد بھی اگر شوہر اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے, اولاد ہوتی ہے, تو یہ اولاد کا نسب ثابت نہیں ہوتا, یہ زنا کی اولاد ہے, زنا کی اولاد ہے. اور مسئلہ معلوم ہے لوگوں کو, معلوم ہے کیا کرنا, غصے میں دے دیا تھا, کیا کرنا پی کر شراب کے نشے میں دے دیا تھا. ایسی باتیں جو ہے بتا رہے. آج حرام رشتوں کی وجہ سے معاشرہ اتنا تباہ اور برباد ہو چکا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اسی کو سمجھانا چاہتے ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کو بالکل تفصیل کے ساتھ بتایا. تو یہ ہے طلاق. تو سب سے پہلے طلاق کے بارے میں یہ سمجھیے کہ اگر نکاح گواہوں کی موجودگی میں ہوتا ہے, نکاح کے لیے کیا ضروری ہے, 2 گواہوں کا, 2 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے. اگر 2 مرد نہیں ہے تو 1 مرد اور 2 عورتیں گواہی دیں. عورت کی طرف سے یا تو خود عورت حاضر ہو یا کوئی وکیل اس کی طرف سے آ جائے اور نکاح کا خطبہ پڑھا جائے. نکاح کا خطبہ پڑھنا یہ سنت ہے. اگر نکاح کا خطبہ نہیں پڑھا گیا, میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو جو ہے دل سے قبول کر لیں تو بھی نکاح ہو جائے گا, لیکن نکاح کا خطبہ پڑھنا سنت ہے. تو نکاح سنت طریقے کے مطابق اگر نکاح صحیح ہو گیا تو اب اس کے بعد پہلی بات یہ ہے کہ نکاح کے بعد اگر میاں بیوی ملے ہی نہیں ہے, ملنے کا مطلب سمجھ رہے, یعنی سیکس نہیں ہوا, ایک دوسرے سے ملے نہیں ہیں, اور اس سے آگے بڑھ کر میاں بیوی ایک کمرے میں اکیلے بند نہیں رہے. ایک تو ہے کہ بدنی تعلقات قائم کرنا, بدنی تعلق بھی قائم نہیں ہوا, اور بدنی تعلق سے اوپر شادی ہونے کے بعد ایک 5 منٹ کے لیے, تھوڑی دیر کے لیے میاں بیوی ایک کمرے میں بند ہو گئے. آج کل نکاح کیسے ہو رہے ہیں, 11 بجے نکاح ہوا, ظہر کے بعد ولیمہ, عصر میں نکاح ہوا, مغرب کے بعد ولیمہ. جائز ہے, کوئی ناجائز نہیں ہے, ایک ہی دن نکاح ولیمہ کر سکتے ہیں آپ. لیکن کیا کرتے ہیں, نکاح ہونے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بچہ اور بچی کو ایک جگہ پر جو ہے تنہا رکھتے ہیں. تو تنہائی کی جو جگہ ہے, اگر وہ ایسی جگہ ہو کہ جہاں کوئی تیسرا نہ ہو, کوئی تیسرا نہ ہو, مطلب یہ کہ دروازہ کھلا نہیں ہے, یا ایسی جگہ نہیں جہاں لوگ آتے جاتے نہیں ہیں, تو ایسی جگہ پر اگر تھوڑی دیر کے لیے بھی میاں بیوی بند رہ گئے, اسے بھی بولتے ہیں خلوت صحیحہ, اسے بھی وتی کے درجے میں مانا جاتا ہے, یعنی صحبت کرنے کے درجے میں مانا جاتا ہے. کون اندر جا کے دیکھتا بھائی کرے کہ نہیں کرے گی, ہماروں کیا کام معلوم. 2 منٹ کے لیے 5 منٹ کے لیے دونوں کمرے میں بند تھے, کوئی تیسرا تھا نہیں, اور ایسی پرائیویسی تھی کہ کوئی اندر جا نہیں سکتا تھا, کوئی گیاش نہیں تھا اندر. تو پرائیویسی اگر کمپلیٹ حاصل ہو تو یہ بھی کس کے درجے میں ہے, صحبت کرنے کے درجے میں. تو اگر کسی نکاح کے بعد میاں بیوی بدنی تعلق قائم نہیں کرے, یا ان کو کمپلیٹ پرائیویسی نہیں ملی اور فوراً طلاق ہو گئی, کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی, تو عورت پر کوئی عدت نہیں ہے. عورت پر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً, تو وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو چھونے سے پہلے اگر تم طلاق دے دیے تو ان پر کوئی عدت واجب نہیں ہے. سمجھ میں آگے بات. تو ایک مسئلہ ایسا ہے نکاح کا کہ جہاں پر عدت عورت پر واجب نہیں ہوتی. وہ کون سا مسئلہ ہے کہ شادی ہوئی, فنکشن ہال میں سٹیج پر ہی
میاں بیوی دونوں کھڑے ہیں یا بیوی اپنی جگہ کھڑی ہے شوہر اپنی جگہ کھڑا ہے, دونوں ملیش نہیں, یا تو ایک رات گزارے نہیں یا کچھ دیر پرائیویسی میں کمپلیٹ پرائیویسی میں نہیں تھے, تو ایسی صورت میں اگر طلاق ہوتی ہے تو اس طلاق کی وجہ سے عورت پر کوئی عدت واجب نہیں ہوتی. تب کا تب فنکشن ہال میں بچی کا باپ دوسرے بچے سے نکاح کر کے دے سکتا ہے, بچی کا باپ دوسرے بچے سے نکاح کر کے. یہ مسئلے مسائل ایسے ہیں ذرا بھی گڑبڑ کر لیے تو پھر حرام کا حلال ہو جاتا مسئلہ, اس لیے ذرا غور سے سمجھ فرمائیں. ایک ہی مسئلہ ہے جس میں کیا نہیں ہے, عدت واجب نہیں ہے. کب؟ نکاح صحیح طریقے سے ہونے کے بعد میاں بیوی ایک رات نہیں گزارے, جس کو ہم ولیمہ بولتے ہیں, ولیمہ وغیرہ نہیں ہوا, ولیمے کی رات نہیں گزارے, یا ایک رات نہیں گزارے لیکن ایک 5 منٹ 10 منٹ کے لیے بھی کمپلیٹ پرائیویسی میں نہیں تھے, تو ایسی صورت میں طلاق کی نوبت آ گئی, ملنے سے پہلے ہی طلاق کی نوبت آ گئی, تو تب کا تب عورت بھی کیا کر سکتی, کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے. وہیں بچہ تو خیر کبھی بھی نکاح کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہاں, عدت کب آتی ہے؟ عدت تب آتی ہے کہ جب میاں بیوی بدنی تعلق قائم کر لیں یا تھوڑی دیر کے لیے کمپلیٹ پرائیویسی میں ہوں, تو اب عدت آتی ہے. اب طلاق کی صورت میں کیا ہوتی ہے؟ عدت آتی. اچھا, میاں یہ نکاح جو ٹوٹتا ہے, نکاح کیسے ٹوٹتا؟ 2 طریقے سے ٹوٹتا. ایک تو یہ کہ شوہر مر گیا, شوہر کیا ہو گیا؟ مر گیا, خود بخود کیا ہو جاتا؟ نکاح ٹوٹ جاتا. اب شوہر مر گیا تو کیا مسئلہ ہے؟ شوہر مر گیا تو یہ دیکھیں گے کہ بیوی پیڑ سو ہے یا نہیں ہے, حاملہ ہے یا نہیں ہے. اگر بیوی حاملہ نہیں ہے, پیڑ سو نہیں ہے, تو ایسی صورت میں 4 مہینے 10 دن, 4 مہینے 10 دن, یہ مہینے بولتے ہو جنوری فروری نہیں, اسلامی مہینے, اسلامی اعتبار جہاں پر بھی مہینے کا ذکر آتا ہے احکام کے اندر وہاں اسلامی مہینے ہیں, رجب شعبان رمضان محرم سفر یہ والے مہینے. تو 4 مہینے 10 دن کیا کرنا؟ عدت گزارنا ہے, اگر جو ہے حاملہ نہیں ہے تو. اور اگر شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کیا ہے؟ حاملہ ہے, پیڑ سو ہے, تو جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ عدت میں رہتی, جب تک ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک عدت میں رہتی. اگر فرض کر لو 9 مہینے لگ رہے ہیں ڈیلیوری ہونے میں تو 9 مہینے عدت گزارنا, اور اگر 9 منٹ لگ رہے ہیں تو بھی 9 منٹ میں عدت ختم. شوہر مر گیا, شوہر کا جنازہ گھر میں لا کر رکھ دیا گیا ہے, ابھی اس کو نہلا رہی, یہاں بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی, بیوی کی ڈیلیوری ہو گئی, اسی دن بچہ بھی پیدا ہوا, باپ بھی مر گیا, تو کیا فوراً عدت ختم. کیونکہ شوہر کے مرنے کے بعد بیوی کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر وہ پیڑ سو ہے تو جب تک اس کی ڈیلیوری نہیں ہو جاتی تب تک وہ عدت میں رہتی, مطلب ٹائم طے نہیں ہے, ڈیلیوری اصل ہے. اگر ڈیلیوری 5 منٹ میں ہو جائے تو 5 منٹ میں عدت ختم, اور اگر 5 مہینے لگتے ہیں 9 مہینے لگتے ہیں تو 9 مہینے انتظار کرنا پڑتا, ٹھیک ہے. اور اگر یہ نہیں تھی تو 4 مہینے 10 دن. یہ کس کا؟ وفات کی صورت میں, شوہر مر گیا تو یہ مسئلہ ہے. اور اگر شوہر نہیں مرا, شوہر جو ہے زندہ رہتے ہوئے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا, 1 طلاق دیا, 2 طلاق دیا, بہرحال طلاق دیا, تو طلاق کی صورت میں مسئلہ کیا ہے؟ یہ دیکھیں گے کہ جس کو طلاق دے رہا ہے اس بیوی کو حیض آتا یا نہیں آتا, پیریڈز آتے ہیں اس کو یا نہیں آتے, حیض والی عورت ہے یا نہیں ہے. اگر عورت کو حیض نہیں آتا, کئی کو نہیں آتا, اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو بچی 10 سال کی تھی, شادی کر ڈالے, ابھی انہیں بالغ نہیں ہوئی, بالغ ہونے سے پہلے ہی آج بھی راجستھان کے اندر شادی ہوتی ہے, اور بعض لوگ تو پیدا ہونے کے بعد ہی بولتے ہیں تیری بیٹی کو میرے بیٹے کو دے, تم دیکھ بول کو, ایسا بول کے نکاح کر ڈالے بچپن میں, ابھی بچی بالغ نہیں ہوئی تھی, اتنے میں چینے بھی کیا کر دیا, اس کو طلاق دے دیا. تو پرائیویسی ہو گئی تھی, ایک کمرے میں بند ہو گئے تھے, صحبت ہو گئی تھی, کیا بھی ہو گئی تھی, تو اس صورت میں اس کی عدت کیا ہے؟ 3 مہینے ہے. کتنے؟ 3 مہینے. یا تو عورت کو حیض آیاش نہیں, اس وجہ سے کہ انہیں بالغ نہیں ہوئی, یا حیض آ نہیں سکتا, حیض آ نہیں سکتا, کئی کو نہیں آ سکتا. عورت کو جو حیض آتا وہ اس عمر تک آتا جب تک عورت پریگننٹ بننے کے قابل رہتی. جب تک عورت کو حیض آ رہا مطلب یہ کہ وہ پریگننٹ بن سکتی. جس وقت عورت کو حیض رک جاتا ہے تو وہ بوڑھی ہو جاتی ہے, اب وہ پریگننٹ بننے کے قابل نہیں رہتی. تو بڑی عمر ہو جانے کے بعد, عام طور سے 50 سال کے بعد, 55 سال کے بعد, کچھ عورتوں کو اس سے پہلے یا بعد میں بھی آگے پیچھے ہوتا ہے صحت کے اعتبار سے, تو 50 سال 55 سال کے بعد, یہ وقت ضروری نہیں ہے, جب عمر اتنی ہو جائے عورت کی کہ حیض آنا خود بخود بند ہو گیا,
تو ایسی عورت کو اگر کوئی شوہر طلاق دیتا ہے تو وہاں پر 3 مہینے, یہاں پر بھی مہینے سے مراد جنوری فروری نہیں بلکہ اسلام کے مہینے محرم صفر ربیع الاول, ایسے 3 مہینے کیا کرنا, عدت گزارنا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر عورت کو حیض آتا ہے تو اس صورت میں یہ دیکھیں گے کہ وہ حاملہ ہے یا نہیں ہے. اگر حاملہ ہے تو پھر اس کی جو زچگی ہونا ضروری ہے, اور اگر زچگی نہیں ہوئی تو 3 ناپاکیاں گزرنا ضروری ہے. حیض والی عورت کو طلاق اگر شوہر دیتا ہے تو کتنی ناپاکیاں گزرنا ہے, 3 ناپاکیاں گزرنا ضروری ہے. مثال کے طور پر پاکی کی حالت میں بغیر صحبت کرے کے شوہر طلاق دے دیا بیوی کو. بیوی جو ہے مثال کے طور پر 10 تاریخ کو پاک ہوئی, اپنے حیض سے پاک ہوئی, 11 تاریخ کو ابھی کبھی صحبت نہیں کرا تھا, صحبت کرے بغیر, اس پوری پاکی میں کبھی بھی صحبت نہیں کرا, صحبت کرے بغیر پاکی کی حالت میں عورت کو کیا کرتا ہے آدمی, طلاق دیتا ہے. تو اس پاکی کا تو اعتبار نہیں ہے, یعنی اس کو جو عدت میں شمار نہیں کرتے. اس کے بعد جو ناپاکی آتی ایک, پھر ناپاکی کے بعد پاکی آتی, پھر ناپاکی آتی, 2 ناپاکیاں ہوئی, پھر ناپاکی کے بعد پاکی, پھر اس کے بعد جو ناپاکی آتی تو یہ تیسری ناپاکی میں کیا ہوتا, تیسری ناپاکی جب مکمل ہو جاتی تب جا کر کیا ہوتا, وہ عورت مکمل عدت سے ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں. ایسا 3 ناپاکیاں یا 3 مہینے یا یہ جو کچھ بتائے گئے ہیں یہ سب کیوں ہیں, یہ اس لیے ہیں کہ اگر جانوروں کی طرح ادھر طلاق ہوئی ادھر دوسرے سے نکاح کر لیے تو بہت ممکن ہے کہ اس کی صحبت کی وجہ سے کیا ہوا ہو, اس کو حمل ٹھہر گیا ہو, اس کی صحبت کی وجہ سے اس کو حمل ٹھہر گیا ہو. تو ایسی صورت میں دوسرا آدمی بھی صحبت کرے, انہیں بھی پہلے صحبت کر چکا تھا, تو اب اولاد ہوگی تو کس کی ہوگی, یہ مسئلہ آ جاتا. بعض لوگ ایسا پوچھتے ہیں مسئلہ, کچھ دن پہلے ایک صاحب مجھ سے مسئلہ پوچھے کہ ایک شوہر امریکہ میں ہے, 2 سال سے امریکہ سے آیا نہیں, بیوی ہندوستان میں ہے اور وہاں سے انہیں طلاق دے دیا اس کو, بیوی کو. 2 سال سے ایک دوسرے کا چہرہ بھی دیکھے نہیں ہے, مگر کیا کہ آپس میں بحث ہو گئی, ہو جانے کے بعد انہیں اب طلاق دیا. تو اب انہیں آ کر میرے سے نوجوان یہ پوچھا کہ مولانا جو عدت جو گزارتی وہ اس لیے گزارتی نا کہ حمل کہاں تو ٹھہر گیا کہ اس وجہ سے شاید گزارتے نا, اب تو انہیں 2 سال سے ملے نہیں آپس میں, تو اب ان کے حمل کا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو عدت گزارے بغیر بھی نکاح کر سکتی کیا. سوال سمجھ میں آیا. شوہر 2 سال سے امریکہ میں ہے, بیوی یہاں ہے, ایک دوسرے کو دیکھے بھی نہیں, انہیں وہاں سے طلاق دے دیا, تو اب طلاق کے بعد عدت کیا واسطے گزارتی, انہوں اپنے ذہن سے بول رہے ہیں کہ طلاق کے بعد عدت کیا واسطے گزارتی, کیا تو حمل ٹھہر گیا رہا تو وہ جو ہے 3 حیضوں سے پیٹ صاف ہو جاتا, اس کے بعد پھر نکاح کر لیا تو آنے والے شوہر کی اولاد ہوتی, اس وجہ سے تو اب انہیں حمل ٹھہرنے کا چانس نہیں رہتا نا بول کے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اب بھی عدت گزارنا ضروری ہے, چاہے شوہر 2 سال سے امریکہ میں ہو اور طلاق دے دے تب بھی عورت کو ہندوستان میں کیا کرنا ہے, عدت گزارنا ہے. کیوں, صحبت تو کرانے نا, صحبت نہیں کرا تو بھی عدت گزارنا. کیوں, اس لیے کہ جب تک وہ عورت اس مرد کے نکاح میں ہے تو یہ نکاح میں رہنا یہ خود ایک صحبت کے درجے میں ہے, نکاح میں رہنا خود ایک صحبت کے درجے میں ہے. کیونکہ اگر وہ مان لو آ جاتا تو کیا کوئی مرد, کیا کوئی انسان اس کو روک سکتا اپنی بیوی کے پاس جانے سے, نہیں روک سکتا. آج کل سہولت ایسی ہے کہ آدمی کب باہر ملک سے آیا کب چلا گیا معلوم ہی نہیں, تو بہت ممکن ہے کہ وہ اس کی بیوی تھی, ملا ہو, کوئی جن لا کر رکھ دیا ہو. بھئی امکان کے بارے میں کچھ بھی بحث کر سکتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں کیا ہوا تھا, بلقیس کا تخت اٹھا کے پلک جھپکنے کے بقدر لا کے کیا کر دیا تھے جنات. ان دنیا میں نہ ہوا یہ واقعہ, قرآن میں سے اللہ تعالیٰ بیان کرے نہیں, تو کیا یہ ناممکن ہے, ناممکن نہیں ہے. تو جب تک نکاح باقی ہے تو عورت سے صحبت کرنے کا اس کو حق ہے, اور جب تک حق ہے تو ہم یہی مانیں گے کہ شاید اس نے کیا ہوگا. اسی لیے احکام کا دار و مدار ظاہر پر نہیں لگتا, بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نکاح باقی رکھتے ہوئے اگر طلاق دے رہے ہیں تو کیا کرنا ہے, عدت گزارنا ہے. جیسے مثال اس کی دیتا ہوں میں آپ کو, سفر میں جو ہم کو جا رہے ہیں تو بجائے 4 رکعت کے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت ہے, رخصت ہے, تو یہ کیا واسطے,
اس زمانے میں اونٹا پر سفر کرتے تھے, گھوڑوں پر سفر کرتے تھے, ریگستان میں سفر کرتے تھے, کھانے پینے کا انتظام نہیں ہوتا تھا, تکلیف ہوتی تھی, سفر میں مشقت رہتی بول کے نماز کو کیا کریں, بجائے 4 کے 2 رکعت کر دیے. اب آج کے سفر کیسے ہیں, گھر سے اے سی کی کار میں بیٹھا, ایئرپورٹ میں گیا وہاں بھی اے سی میں, پلین میں بیٹھا اتر گیا, کوئی تکلیف نہیں پہنچی, کوئی تکلیف نہیں پہنچی. ٹرین میں گیا تو بھی اے سی, گاڑی میں گیا تو بھی اے سی, ہر جگہ اس کو سہولت ہے. تو کیا اس کو بجائے 2 کے 4 رکعت نماز پڑھو بولتے نہیں؟ تو یہ بھی ایسا ہی مسئلہ ہے. تو بہرحال یہ طلاق کے مسائل بہت زیادہ اہم ہیں, اس لیے اسی کی تمہید باندھتے ہوئے وقت تقریباً مکمل ہو رہا ہے. تو یہ نکاح کے اور طلاق کے مسائل ہیں کہ کس طرح کی عورت کو طلاق دیں تو جو ہے عدت واجب ہوتی ہے, کتنی عدت واجب ہوتی ہے اس کو جاننا ضروری ہے. 1-2 باتیں بتا کر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں, مغرب کا وقت ہو رہا ہے. تو حیض والی عورت کو اگر طلاق دی جائے تو کتنے حیض انتظار کرنا ہے؟ 3 حیض. اس سلسلے میں اچھے جو ہے بڑے مانے جانے والے لوگ جو کہتے ہیں 3 مہینے اس کے بعد میاں بیوی آپس میں الگ ہو گئے. بڑے بڑے لوگوں سے ایسے فیصلے میں سننے آتے ہیں 3 مہینے گزر جانے کے بعد دونوں میاں بیوی آپس میں الگ ہو گئے, خود بخود نکاح جاتا. اللہ اکبر, بالکل سراسر غلط مسئلہ ہے. اسلام میں 3 مہینے نہیں کہا, 3 ناپاکیاں. ایک پاکی کے بعد دوسری ناپاکی آنے کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے. ناپاکی کا وقت متعین ہے, یاد رکھیے. عورت کو جو نماز چلی جاتی ہے وہ کم سے کم 3 دن, زیادہ سے زیادہ 10 دن. عورت کو جو ہے ناپاکی آتی ہے تو 3 دن جو ہے کم سے کم عورت ناپاک رہتی, اور زیادہ سے زیادہ کتنے دن؟ 10 دن. ناپاکی کی کم مقدار بھی طے ہے اور زیادہ مقدار بھی طے ہے, لیکن پاکی کی مقدار طے نہیں ہے. ایک عورت کو حیض آیا اور اس کے بعد پاک ہو گئی, پاک ہونے کے بعد ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلے مہینے میں دوبارہ ناپاک ہو. اگلے مہینے میں ناپاک ہونا ضروری نہیں ہے. 4 مہینے میں 1 مرتبہ ناپاک کیا, ایسا بھی ہوتا ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ مسئلہ بتائیں کہ 3 مہینے کے بعد میاں بیوی الگ ہو جاتی ہیں تو یہ سراسر غلط ہے. 4-3 مہینے میں بعض مرتبہ تو دونوں کا جو ہے ایک حیض بھی نہیں گزرا تھا عورت کا. تو یہ جو ہے غلط مسئلے ایسے ہو جاتے ہیں. اور بعض صورتیں ایسی ہیں جہاں پر مرد پر بھی عدت واجب ہوتی. بعض صورتوں میں تعجب ہوں گا سن کر, فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی ہے, بعض صورتوں میں مرد کے اوپر بھی عدت واجب ہے. عدت کس کو بولتے ہیں؟ ایک نکاح سے نکل کر دوسرے نکاح میں جانے کو منع کیا گیا, اس جو درمیان کا زمانہ اس کو بولتے ہیں عدت. ایک نکاح سے نکلے, عورت شوہر کے نکاح سے نکلی, اب انہیں دوسرے کے نکاح میں جانے کو منع کیا جا رہا, ابھی نہیں کرنا بول کے. تو جتنا زمانہ اس کو منع کیا جا رہا ہے کہ اتنے زمانے میں تمہیں دوسرے سے نکاح نہیں کرنا, پیٹ سو رہے تو زچگی ہونے تک, حیض آ رہا تو جو 3 حیض تک, اگر حیض نہیں آ رہا تو 3 مہینے تک, وغیرہ وغیرہ جو عدت ہے, اس کو عدت کئی کو بولتے ہیں کہ اس مہینے میں اس مدت میں ایک شوہر کے نکاح سے نکل کر دوسرے کے نکاح میں جانا منع ہے اس پورے وقت میں, یہ مطلب ہے. تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایک عورت سے شادی کر لیا, عورت کو طلاق دے دیا, اسی کی خاص بہن سے نکاح کر رہا, اسی عورت کی خاص بہن سے نکاح کرنا چاہ رہا تو فوراً نہیں کر سکتا. اب اس بیوی کی پوری عدت گزرنا تب جا کر انہیں اس کی بہن سے نکاح کر سکتا, ورنہ نہیں کر سکتا. کئی کو جب تک عدت گزر رہی ہے, عدت کے زمانے میں نکاح کے احکام باقی رہتے. جب تک عدت رہتی طلاق ہو گئی, طلاق ہو جانے کے بعد بھی نکاح کا حکم تھوڑا بہت لگ کے رہتا. طلاق دیتے پھٹ بول کے ختم نہیں ہو جاتا, تھوڑا بہت وقت باقی رہتا. کیا باقی رہتا؟ جیسے نکاح کے وقت میں بیوی کو کھلانے کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی. تو طلاق دینے کے بعد عدت میں بھی ذمہ داری شوہر کی. نکاح میں رہتے ہوئے بیوی کو گھر دینے کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی. طلاق دینے کے بعد بھی گھر میں رکھنے کی ذمہ داری کس کی؟ شوہر کی. تو کچھ احکام میں ابھی بھی کیا ہوتا ہے, ایک دوسرے کا تعلق باقی رہتا. تو کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جہاں پر اسی طرح ایک آدمی 4 عورتوں سے شادی کر لیا تھا, 4 عورتوں سے شادی کرنے کے بعد ایک عورت کو طلاق دے دیا, اب 3 بیویاں باقی ہیں, تو فوراً دوسری عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. اب کیا کرنا ہے؟ جس عورت کو طلاق دیا اس کی عدت ختم ہو جانا, اب کیا کر سکتا انہیں؟ دوسری سے نکاح, چوتھی سے نکاح کر سکتا, کیونکہ جب تک اس کی عدت نہیں گزری ابھی تک وہ نکاح کے حکم میں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ عدت کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ اس کی جو تفصیل ہے وہ اگلی جمعہ میں بتائی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
نکاح اور طلاق کے مسائل کو سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک.